کمال شاہ کے پاس میں نے 6 مہینے گزارے۔ یہ کمانڈو ٹریننگ کے لیے کوئی زیادہ عرصہ نہیں تھا، مگر اتنی کم مدت میں اس نے مجھے ایک مکمل کمانڈو اور ایک سرفروش مجاہد بنا دیا۔ میں اگر لوہا تھا تو کمانڈر نے مجھے فولاد بنا دیا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میری ٹریننگ کے دوران مجھے اذیت کے کن کن مراحل سے گزارا گیا، صرف اتنا کہوں گا کہ اگر میرے اندر جذبہ ایمانی زندہ نہ ہوتا تو میں اس مرحلے پر ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا۔ اس مرد مومن نے میرے جسم کو فولاد اور اسپات سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر نعرہ حیدری لگا کر کسی چٹان کو زور سے مکہ ماروں گا تو اسے کم از کم ایک بار اپنی جگہ سے ضرور ہلا دوں گا۔ میں اونٹ کی طرح ایک بار پانی پی کر اس پر 2 دن تک زندہ رہ سکتا تھا۔ میں جنگل کے پودوں کی جڑوں سے خوراک حاصل کرنا جان گیا تھا۔ میں گھوڑے کی طرح کئی میل تک دوڑ سکتا تھا۔ خچر کی طرح کئی من بوجھ سر پر رکھ کر کئی میل پیدل چل سکتا تھا۔ پہاڑی بکرے کی طرح میں اٹھی ہوئی چٹانوں پر چڑھ سکتا تھا۔ دشمن پر چیتے کی عیاری کے ساتھ اچانک حملہ کر کے اس کی شہرک کاٹ سکتا تھا۔ خرگوش کی طرح دشمن کو قریب آتا دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں چھپا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سانس کمانڈو ٹریننگ میں اتنا پکا کر لیا تھا کہ پانی میں غوطہ لگا کر پانی کے اندر کافی دیر تک بیٹھا رہ سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ بندر کی طرح درختوں پھلانگتا ہوا جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ میری جسمانی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کمانڈر کمال شاہ نے میری روحانیت کی تربیت بھی کی۔ انہوں نے میری روح کو بھی طاقتور اور تابناک بنا دیا تھا۔ انہوں نے میری ذات کو تمام آلائشوں سے پاک کر کے میری نگاہ کو پاک اور کردار کو بے باک بنا دیا تھا۔ وہ روحانی تربیت کے دوران اکثر یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے: جوان، میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا صحیح رکھوالا بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام اور مسلمانوں کی عزتوں کے رکھوالے بن جاؤ۔ تم پاکستان کی سرحدوں کو پہچان جاؤ۔ تم اپنے فرض کو پہچان جاؤ۔ تم اپنے دشمن کو پہچانو۔ میں تجھے سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سپاہ کا مجاہد بنانا چاہتا ہوں۔ اور جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو روحانی اور جسمانی طور پر میرے اندر محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ کمانڈر نے میرا نشانہ اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ میری گولی پہاڑ کی چوٹی کے درخت پر بنے ہوئے پرندے کو دیکھ لیتی تھی۔ جب میری ٹریننگ مکمل ہو گئی تو کمال شاہ نے عصر کی نماز مجھے حسب معمول پڑھائی۔ نماز کے بعد ان کے خاص آدمی غار سے چلے گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب غار میں اور کمال شاہ اکیلے ہو گئے تو انہوں نے کہا: جوان، تمہاری کمانڈو ٹریننگ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی، اس کا آخری مرحلہ ابھی باقی ہے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کیا: کمانڈر، آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ اب میرے اندر بھی وہ پہلے دن والی بات نہیں تھی۔ پہلے میں ان کی ٹریننگ سے گھبرا کر بھاگ جانے کی ترکیبیں سوچتا تھا، مگر میرے جذبہ جہاد نے مجھے روک رکھا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ کمال شاہ سے، اس مرد مومن سے جس قدر طاقت ایمانی اور تربیت کامل حاصل کر سکوں حاصل کر لوں۔ چنانچہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی مجھے ٹریننگ کے ایک آخری مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص جس نے مجھے اپنا سارا خزانہ سونپ دیا ہو کہہ رہا ہو کہ ابھی تمہیں کچھ اور زر و جواہرات دینے باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی لے لو۔ کمال شاہ صاحب مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ غار کے پیچھے لے گئے۔ یہاں دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ کمال شاہ نے اندر جا کر لالٹین روشن کر دی۔ میں بھی کوٹھڑی میں آ گیا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ شاہ نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چابی نکال کر صندوق کھولا، پھر اس میں سے چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ تھیلے کا منہ تسمے سے بند کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے واپس غار میں اپنی نشست گاہ میں لے آئے، مجھے سامنے بٹھایا اور کہا: ابھی باہر شام کا وقت ہے۔ تمہاری ٹریننگ کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ تم اس وقت جنگل میں جاؤ گے۔ تم اس جنگل سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہو۔ جہاں باس کے جھنڈوں والا ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے پار کروندے کی چھوٹی پہاڑیوں والا جنگل ہے۔ ہم اسے کروندہ بن کہتے ہیں۔ یہ جنگل ہم نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں دکھایا تھا تاکہ آج اپنی تربیت کے آخری مرحلے میں تم وہاں جاؤ تو وہ جنگل تمہارے لیے بالکل اجنبی ہو۔ اس جنگل میں چھوٹے چھوٹے بے شمار ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک شمال اور جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہی ٹیلوں کے درمیان ایک جگہ مغلوں کے زمانے سے پہلے کے ایک باولی ہے۔ باولی سمجھتے ہو نا؟ بادشاہوں کے زمانے میں جب عمرہ وزراء اور بادشاہ شکار پر جاتے تھے تو کبھی کبھی ان کی بیگمات اور خاندان کی شاہی خواتین بھی ان کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ جنگل میں ان کے غسل وغیرہ کے لیے، ان کے پرانے کپڑے دھونے کے لیے کسی زمین دوز قدرتی چشمے کے گرد پتھروں کی دیوار کھڑی کر کے اندر چشمے تک سیڑھیاں بنا دی جاتی تھیں۔ اوپر چھت ڈال دی جاتی تھی تاکہ شاہی خواتین وہاں آزادی اور حیاداری سے نہا سکیں اور ان کی لونڈیاں اور نوکرانیاں ان کے اتارے ہوئے کپڑے وغیرہ دھو سکیں۔ بادشاہوں کا زمانہ گزر گیا تو یہ باولیاں ویران ہو گئیں۔ ایسی ہی ایک ویران باولی کروندہ بن کی پہاڑیوں میں بھی ہے۔ تمہیں رات کے اندھیرے میں اس ویران باولی کو تلاش کرنا ہے۔ اس باولی کے اندر نیچے پانی تک سیڑھیاں اترتی ہیں۔
उस बाउली के अंदर एक खुफिया सुरंग जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाती है। उस सुरंग में एक जगह चट्टानी दीवार में एक शगाफ नुमा कोठड़ी बनी हुई है। उस कोठड़ी में दीवार के साथ हिंदुओं की एक देवी का छोटा सा बुत लगा हुआ है। उस बुत के बारे में हिंदुओं ने मशहूर कर रखा था कि जो कोई मुसलमान उस बुत के पास जाएगा, होला देवी उसे जलाकर राख कर देगी। मगर मैं एक रात वहां गया और होला देवी के बुत को तोड़कर उसका सर अलग करके अपने साथ रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटता हुआ यहाँ ले आया। अब मैं उस बुत के सर को कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरहले के लिए इस्तेमाल करता हूँ। होला देवी के बुत का धड़ जो 6-7 इंच बड़ा है, मैंने वहीं रहने दिया था। उसे मैंने वहीं पत्थरों के नीचे छुपा रखा है। फिर कमाल शाह ने थैली खोलकर उसमें से होला देवी के बुत का सर निकालकर मुझे दिया। ये क्रिकेट के गेंद जितना बड़ा पत्थर का सर था। उसका रंग सिंदूरी था। आंखें, नाक और मोटे मोटे होंठ बने हुए थे। कानों में सिर्फ सुराख थे। पत्थर को तराश कर बाल बनाए गए थे। दरमियान में से मांग निकली हुई थी और पीछे पत्थर ही का छोटा सा जूड़ा बना हुआ था। शक्ल सूरत से ये देवी कोई डाइन वगैरह नहीं लग रही थी। वो गर्दन से टूटी हुई थी। कमाल शाह ने कहा, मैंने नारा हैदरी मारकर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारा था और उसकी गर्दन टूट गई। मैं इसे अपनी बुत शिकनी की यादगार के तौर पर अपने साथ ले आया था। फिर जब मैंने यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने उस बुत को भी कमांडो ट्रेनिंग के कोर्स में शामिल कर लिया। तब मैं एक रोज बाउली में वापस गया और सुरंग में जाकर होला देवी के बुत का धड़ दीवार से उखाड़ कर उसे वहीं एक जगह पत्थरों में छुपा दिया। अब तुम्हें रातों रात उस बाउली में जाना है। बाउली की सुरंग तलाश करके सुरंग के अंदर होला देवी की कोठड़ी ढूंढनी है और वहाँ से उस बुत का धड़ लाकर मुझे देना है। जब तुम उस बुत का धड़ लाकर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुम हमारी तरफ से पूरे कमांडो बन जाओगे और मैं तुम्हें जहाद कश्मीर में शामिल होने की बाकायदा इजाजत दे दूंगा। इस बुत के सर को गौर से देख लो। इसके धड़ पर भी इसी किस्म का सिंदूरी रंग फिरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपने साथ कमांडो चाकू ले जाने की इजाजत होगी। अब तुम जाओ। मैं कुछ कहने लगा तो कमाल शाह एकदम फौजी इंस्ट्रक्टर बन गए और करख्त आवाज में कहा, तुम अभी जाएगा और रातों रात वापस उस बुत का धड़ लाकर मुझे देगा। गो। आगे से बोलने का कोई मकाम ही नहीं था। मैं यस कमांडर कहकर तेज तेज कदम उठाकर निकल गया। झोंपड़े से मैंने अपना कमांडो चाकू लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी पूरी तरह से रात का अंधेरा नहीं फैला था। आसमान पर डूबते सूरज की थोड़ी लाली मौजूद थी जो बड़ी तेजी से रात की स्याही में तब्दील हो रही थी। ये सारा जंगल और जंगल के रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। मैं 6 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान उस जंगल के एक एक दरख्त, एक एक झाड़ी से वाकिफ हो गया था। सिर्फ करोंदे का जंगल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसे कमाल शाह ने जानबूझकर सिर्फ आज के दिन के लिए मेरी निगाहों से ओझल रखा था। मैंने बड़ी आसानी से जंगल का पहला इलाका तय कर लिया। आगे वो जंगली रास्ता आ गया जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए झाड़ियां काट कर बनाया गया था और जो उस तालाब की तरफ जाता था जिसमें मेरे कमांडर ने मुझे धक्का दिया था। कमांडर ने बताया था कि यहाँ से जुनूब की जानिब एक टीले की चढ़ाई है जिसकी दूसरी जानिब वो वादी है जहाँ मुझे 6 माह तक खच्चर की तरह दौड़ाया गया था। मैं तालाब को छोड़कर जुनूब वाले टीले की चढ़ाई चढ़कर वादी में आया तो रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया था। मगर अब रात चाहे कितनी गहरी हो, उसका अंधेरा मेरे रास्ते की रुकावट बन सकता था। कमाल शाह कमांडर की तरबियत ने मुझे अंधेरे में चीजों को देखने का आदी बना दिया था। वादी की एक पगडंडी पर जुनूबी टीले की तरफ चलने लगा। कमांडो चाकू खोलकर मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जंगल से मुझे बड़ा डर लगता था, मगर अब ये डर उतर चुका था। मेरे अंदर ऐसा एतमाद पैदा हो गया था कि अगर शेर भी मुझ पर हमला कर दे तो मरने से पहले मैं उसे भी जिंदा न छोड़ता। टीले की चढ़ाई आ गई। अंधेरे में ढलान पर उगी हुई जंगली झाड़ियों के छोटे छोटे झुंड मुझे नजर आ रहे थे। उस टीले के पार वो जंगल था जिससे मैं अभी ना आशना था और जहाँ मुझे होला देवी की बाउली को तलाश करना था। ये शुरू रात थी। दरख्तों में किसी किसी परिंदे की आवाज आ जाती थी। मेरी बाएं जानिब नीचे वादी में 2-3 गीदड़ चिल्लाते हुए गुजर गए। मैं टीले की दूसरी जानिब आ गया। यहाँ एक तरफ खड़े होकर मैंने अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर जायजा लिया। ये जंगल जरा मुख्तलिफ था। उसमें कहीं भी दरख्तों के घने झुंड नहीं थे। दूर दूर इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहा था। घास जगह जगह उगी हुई थी। कहीं काली स्याह चट्टानों के हयूले भी दिखाई दे रहे थे। चलने के लिए कोई पगडंडी वगैरह भी नहीं थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर जुनूब की समत चल पड़ा। झाड़ियों और घास मेरा रास्ता रोकता तो मैं चाकू से उन्हें साफ करके गुजर जाता। काफी दूर तक चलने के बाद जमीन पर ऊंची ऊंची घास खत्म हो गई। तारीकी में जगह जगह जमीन से उभरे हुए नोकीले पत्थर ही पत्थर थे। मैं एक पत्थर पर जरा दम लेने के लिए बैठ गया। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी सांस पर मरकूज करते हुए अपनी एक खास सलाहियत को बेदार किया। ये सलाहियत कई माह की मुशक्कत के बाद कमाल शाह ने मेरे अंदर पैदा की थी। इसकी मदद से मैं जानवरों की तरह फजा में पानी की बू सूंघ लेता था। मैंने एक बार अपना सारा सांस बाहर निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता सांस को ऊपर खींचा। मैं रुक रुक कर सांस खींच रहा था।
پانی کی بو 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت کے لیے مجھے محسوس ہوئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اس عمل کو 6-7 مرتبہ دہرایا۔ ہر بار بہت قلیل وقفے کے لیے پانی کی عجیب سی بو محسوس ہوتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے بڑی جدوجہد کے بعد اس بو کی سمت کا تعین کیا اور اس طرف چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں رک جاتا اور پانی کی بو محسوس کرنے کی کوشش کرتا اور جس سمت سے وہ بو آ رہی تھی اس طرف اندازے سے روانہ ہو جاتا۔ اس دوران پتھریلا میدان ختم ہو گیا تھا اور چھوٹے سے ٹیلے کے دامن میں پہنچ گیا تھا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں چیتے کی آنکھوں کی طرح کبھی سکڑ کر اور کبھی پوری طرح چیزوں کو دیکھنے کی برابر کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ضرورت کے مطابق سب نظر آ رہا تھا۔ دور کچھ درخت کھڑے تھے، ان کے درمیان مجھے ایک دیوار سائے کی طرح نظر آئی۔ میں اس طرف چلتے چلتے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک 4 دیواری ہے، جس کی پچھلی جانب گیا تو وہاں سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں اترتی تھیں، جہاں پانی کی مرطوب بو صاف آ رہی تھی۔ یقیناً میں کروندے بن کی ہولا دیوی والی باولی پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جھانک کر نیچے دیکھا، سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں جا کر گم ہو گئی تھیں۔ نیچے اس قدر اندھیرا تھا کہ میں بھی اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ سکا۔ میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا، کلمہ شریف پڑھا اور سیڑھیاں اترنی شروع کر دیں۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو مجھے سیاہ اندھیرے میں پانی کے ایک ہوز کی جھلک سی دکھائی دی۔ یہ باولی تھی۔ کمانڈر نے کہا تھا کہ اس باولی میں ایک خفیہ سرنگ کو راستہ جاتا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ہاتھ لگائے آہستہ آہستہ ہوز کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ ایک عجیب ہیبت ناک سا ماحول تھا۔ اگر میں تربیت یافتہ کمانڈو نہ ہوتا تو خوف سے بے ہوش ہو گیا ہوتا، لیکن میں بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ دیوار ختم ہو گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہاں دیوار میں دائرے کی شکل کا ایک شگاف تھا۔ یہ سرنگ ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے شگاف میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے دوسری طرف کچھ نظر نہ آیا۔ میں شگاف میں داخل ہو گیا۔ میرے پاؤں چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑے جو سرنگ کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ میں ایک ہاتھ سرنگ کی دیوار پر رکھ کر قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ مجھے سرنگ میں اس کوٹری تک پہنچنا تھا جس کی دیوار میں ہولا دیوی کا بت لگا ہوا تھا اور جس کا سر کاٹ کر کمانڈو کمال شاہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور بت کا دھڑ اس نے وہیں پتھروں میں چھپا دیا تھا۔ مجھے اس دھڑ کو لے کر واپس کمال شاہ کے پاس جانا تھا۔ کمانڈر کمال شاہ نے کہا تھا کہ دیوی کی مورتی والی کوٹری دیوار میں ایک گہرے شگاف کی طرح ہے، وہ کوئی باقاعدہ کوٹری نہیں ہے۔ بہرحال میں سرنگ میں آ گیا تھا۔ ہولا دیوی کی مورتی والا شگاف بھی وہیں دیوار میں ہوگا۔ میں دیوار کو اب دونوں ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں بھی مجھے اب تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا۔ آخر مجھے دیوار کا شگاف مل گیا۔ میں نے شگاف کی اندرونی دیوار پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ وہاں کوئی مورتی لگی ہوئی تھی جسے کھرچ کر اکھاڑا گیا ہے۔ میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا تھا۔ یہی ہولا دیوی کی مورتی والا شگاف تھا۔ میں پتھر کی ڈھیری کو تلاش کرنے لگا جس میں کمال شاہ نے مورتی کے دھڑ کو چھپا دیا تھا۔ ذرا سی کوشش کے بعد میرا پاؤں پتھر کی ایک ڈھیری سے ٹکرایا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور پتھروں کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ نیچے سے ہولا دیوی کے بت کا چھوٹا سا دھڑ نکل آیا تھا۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، اس کا سر غائب تھا۔ مجھے اپنی کامیابی پر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ کے آخری مرحلے کو بھی کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ میں نے مورتی کا دھڑ بغل میں دبایا اور سرنگ میں واپس مڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مورتی کا دھڑ تھوڑا تھوڑا گرم ہے۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے پتھروں کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے اس میں ہلکی ہلکی گرمائش پیدا ہو گئی ہو۔ میں سرنگ سے نکل کر باولی کے ہوز پر آ گیا۔ میں نے اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کر لیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کر چلنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی 15-20 قدم چلنے کے بعد سیڑھیاں آتی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ 50-60 قدم تک چلتا گیا مگر سیڑھیاں نہ آئیں۔ میں نے دیوار کو ٹٹول کر دیکھا۔ دیوار وہی تھی جس کے ساتھ لگ کر میں سرنگ تک گیا تھا۔ میں مزید آگے چل پڑا۔ مزید 50 قدم تک چلتا گیا مگر سیڑھیاں نہ آئیں۔ دیوار ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ قدم دیوار کے ساتھ اور چلا تو سرنگ آ گئی۔ یہ وہی سرنگ تھی جس سے میں مورتی کا دھڑ لے کر ابھی ابھی نکلا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ سیڑھیاں جو اوپر جاتی ہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ میں نے باولی کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے 4-5 چکر لگائے۔ ہر بار سرنگ آ جاتی، سیڑھیاں نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے کیسے یقین آتا کہ دیوار میں اوپر جانے والی سیڑھیاں غائب ہو گئی ہیں؟ میں وہ سیڑھیاں اتر کر ہی نیچے باولی کے ہوز پر آیا تھا تو کیا میرے ساتھ کوئی جادو طلسم کا کھیل ہو رہا ہے؟ جادو اپنی جگہ پر برحق، مگر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جادو کا اثر مجھ پر بھی ہو سکتا ہے اور جادو کے زور سے کسی مکان کی سیڑھیاں بھی غائب ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت کی طرح میرے سامنے تھی کہ دیوار میں سیڑھیاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے بار بار بڑی اچھی طرح سے 4 دیواری کو ٹٹول کر اور گھور گھور کر دیکھا۔ مجھے کہیں اوپر جاتی سیڑھیاں نہ ملی۔ ہر بار سرنگ کا تھانہ آ جاتا۔ ہولا دیوی کی مورتی کا بغیر سر کے دھڑ میری بغل میں تھا۔ میں تنگ آ کر سرنگ کے تھانے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے ہوز کے پانی کی سطح کی دھندلی سی جھلک بھی کسی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔
مجھے خیال آیا کہ سرنگ میں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید اس میں آگے جا کر کوئی راستہ اوپر نکلتا ہو۔ میں اٹھا اور سرنگ کے اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا چل پڑا۔ میرا ایک ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں اس شگاف تک آ گیا جس کی دیوار میں ہولا دیوی کی مورتی ہوا کرتی تھی۔ میں شگاف سے بھی آگے نکل گیا، سرنگ بھی آگے بڑھ گئی۔ کئی جگہوں پر مکڑیوں کے جالے میرے منہ کو لگے۔ میں نے ہاتھوں سے انہیں صاف کیا اور قدم قدم پھونکتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر سرنگ ایک طرف مڑ گئی، میں بھی سرنگ کے ساتھ ہی اس طرف مڑ گیا۔ میں اندھیرے میں بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا۔ میرا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا، سرنگ جہاں آ کر بند ہو گئی تھی۔ میرے آگے سرنگ کی چٹانی دیواریں تھیں۔ کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں زمین کے نیچے باولی کی 4 دیواری میں قید ہو چکا تھا، جہاں سے باہر نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میرا دل اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس قسم کے توہمات کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اگر آسب اور بھوت پریت کا کوئی وجود تھا تو بھی میرے اندر ایمان کی اتنی زبردست طاقت تھی کہ وہ میرے قریب پھٹک بھی نہ سکتا تھا۔ میں وہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور خدا سے دعا مانگی کہ اے رب العالمین، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اسلام کے نام پر جہاد کرنے نکلا ہوں، کافروں کے ملک میں ہوں۔ اگر یہاں کافروں نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کے حضور دعا مانگنے کے بعد مجھے اپنی روح میں ایک حیرت انگیز توانائی محسوس ہوئی۔ میری روح اور جسم دونوں پہلے سے زیادہ توانا ہو گئے۔ میں سرنگ میں واپس مڑا تو اچانک ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے خوشبو کی ایک لہر میرے قریب سے ہو کر نکل گئی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ یہ خوشبو چمبیلی کی خوشبو تھی۔ میری چھوٹی شہید بہن کلثوم سر میں چمبیلی کا تیل لگاتی تھی تو یہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کیا میری بہن کی روح میرے پاس آئی ہے؟ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوبارہ خوشبو نہ آئی۔ میں سرنگ میں سے نکل کر باولی کے حوض کے پاس آ گیا۔ حوض کے پانی کی سطح اندھیرے میں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھا تو ایک جگہ دیوار غائب تھی۔ میں نے بیٹھ کر زمین پر سے دیکھا تو یہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر باولی کی 4 دیواری سے نکل آیا۔ ہولا دیوی کی مورتی کا آدھا دھڑ میری پتلون کی جیب میں تھا۔ میں نے اسے باہر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جنگل میں ابھی رات ڈھلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ میرے حساب سے آدھی رات کا وقت ہوگا۔ میں جس راستے سے آیا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ کھلی فضا میں آ کر مجھے نئی تازگی کا احساس ہوا۔ میں کروندے بن کی چٹانوں اور اونچی اونچی گھاس میں سے گزر کر جنوبی ٹیلے تک آ گیا۔ پھر ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر دوسری طرف والی وادی میں اتر گیا۔ یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی۔ جنگل کے اندر اور سناٹے سے مجھے ابھی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، صرف کسی جنگلی درندے کا خطرہ تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے میں نے کمانڈو چاقو کھول کر اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے ابھی جنگل میں کافی سفر باقی تھا۔ جس وقت میں اڈے پر پہنچا تو رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ کمال شاہ کمانڈر کے غار کے باہر لالٹین روشن تھی۔ باڈی گارڈ رائفلیں تانے پہرے پر کھڑے تھے۔ میری آہٹ پر انہوں نے رائفلیں تان لی۔ میں نے دور ہی سے کوڈ ورڈ بولا، وہ وہیں رک گئے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو ایک باڈی گارڈ نے میرا نام لے کر کہا کہ کمانڈر جاگ رہا ہے۔ میں غار کے اندر چلا گیا۔ کمال شاہ شیر کی کھال پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ لالٹین روشن تھی۔ میں ادب سے ایک طرف ہو کر 2 زانوں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کمال شاہ نے قرآن شریف کو بند کر کے چوما، آنکھوں سے لگایا اور جزدان میں رکھ کر دیوار پر لٹکا دیا۔ میری طرف دیکھا اور بولا، بت کا دھڑ لے آئے ہو؟ میں نے جیب سے مورتی کا دھڑ نکال کر کمال شاہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس نے مورتی کے دھڑ کو اٹھا کر غور سے دیکھا، پھر اسے کونے میں ایک طرف پھینک دیا اور حکم دینے کے لہجے میں کہا، اب تم جا کر سو جائے گا، صبح تم سے بات ہوگی۔ میں سلام کر کے اٹھا اور غار میں سے نکل کر اپنی گھاس پھوس والی جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ سخت تھکا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی تو چھوٹی بہن کلثوم یاد آنے لگی۔ ضرور اس کی روح اللہ کے حکم سے میری رہنمائی کرنے سرنگ میں آئی تھی، ورنہ مجھے چمبیلی کی خوشبو کبھی نہ آتی۔ اس کی شہادت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، جب گھڑ سوار سکھ تلوار لہراتا کھیت میں آیا تھا اور اس نے میری بہن کی گردن پر وار کیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بہن کی روح کو مخاطب کر کے کہا، میری بہن، مجھے کافروں سے تمہارے علاوہ ان ہزاروں مسلمان بہنوں کا انتقام لینا ہے جن کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے سن 47 میں بے عزت کیا تھا۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے اور اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میں کافروں سے ایک ایک مسلمان بہن کی بے عزتی اور اس پر کیے گئے ظلم کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔